علامہ اقبال کی ساری زندگی کی تگ و تاز شرق و غرب کے فلسفے اقبال نے پڑھے اور اس وقت کے بڑے بڑے لوگوں سے ملا، گوئٹے جیسے لوگوں کو اور نیٹشے جیسے لوگوں کو اقبال نے پیغام بھیجے، اور اس دور کے مانے ہوئے شخص تھے، یہ خدائی تصور تک پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے ایسے ماحول میں آنکھ کھولی تھی جس ماحول میں وجود باری کا انکار کیا جاتا تھا، تو اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ سارے لوگ ایک وجود کا انکار کرتے ہیں، وہ کہیں موجود ہی نہ ہو۔ سوچ سوچ کے اس نے اپنی قوم میں کھڑے ہو کے علم بغاوت بلند کیا، کہا تم سارے جس کا انکار کرتے ہو، میں اکیلا اس کا اقرار کرتا ہوں۔ پھر وہ توحید کے تصور پہ آ گیا اور ساری زندگی اللہ کو پانے کی تلاش میں رہا، لیکن اس نے حضور کا وسیلہ نہ لیا اور ساری زندگی جو ہے وہ توحید کے آس پاس رہے، لیکن اس دائرے میں داخل نہ ہو سکا، اس لیے کہ اس نے حضور کے بغیر خدا تک پہنچنا چاہا۔ اقبال نے کہا ایک مقام پہ، کاش بودے در زمانے احمدے تا رسیدے بر سرودے سرمدے، کاش کہ وہ شیخ احمد مجدد الف ثانی کو مل لیتا اور وہ اس کو بازو سے پکڑ کے خدا کی دہلیز تک، مصطفیٰ کی دہلیز تک پہنچا دیتے اور مصطفیٰ جان رحمت خدا کی چوکھٹ تک پہنچا دیتے۔ تو بغیر مصطفیٰ کے خدا تک پہنچنے کا تصور ہی نہیں ہے، بلکہ اقبال کہتا ہے کائنات کے وجود کا جواز ہی نہیں اگر حضور نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تب شامادہ اسی نام سے۔ کائنات کی نبض جو دھڑک رہی ہے وہ اس لیے کہ حضور کا نام موجود ہے، اور اگر حضور نہ ہو تو کائنات اندھیرا ہو جائے، اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیاں میں ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں۔ تو یہ کائنات کا وجود ہی حضور کے قدموں کا صدقہ ہے۔ تو اقبال ساری زندگی شرق اور غرب کو پڑھا، سارے فلسفے دیکھے، بڑے بڑے مشاہیر کو ملے، اہل علم سے ملاقاتیں ہوئیں، جدید الوہیات کے اوپر اقبال نے پی ایچ ڈی کی ہے، یہ اتنے ادق مضمون پہ، لیکن اس کے باوجود اقبال نے سب کچھ پڑھنے لکھنے سمجھنے سوچنے جاننے بوجھنے، شرق کو بھی دیکھا غرب کو بھی دیکھا، امراء کی مجلس میں بھی بیٹھے، غرباء کی صحبت میں بھی بیٹھے، فقیروں کے پاس بھی آئے، درویشوں کے پاس بھی گئے، علماء کے پاس بھی گئے، تنہائیوں میں بھی وقت گزارا اور راتیں جاگ جاگ کے بھی بسر کی، داتا حجویری کی چوکھٹ پہ بھی آتے رہے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی چوکھٹ پہ دہلی بھی حاضر ہوئے، شیخ احمد مجدد الف ثانی کی چوکھٹ پہ بھی حاضر ہوئے۔ بہت کچھ خلاصہ کیا ہے، ایک کتاب اللہ سے ربط قائم کرو، ایک رسول کریم سے وفا کے رشتے کو مستحکم کر لو۔ جب حضور سے وفا ہوگی تو پھر پوری کائنات تم مسخر کر لو گے۔ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشائے دامان اوست۔ اقبال کہتے ہیں کہ عشق مصطفیٰ جس کا سامان زندگی ہے، بحر و بر اس کے دامن کے ایک گوشے کے اندر سمٹ کے آ جاتے ہیں۔ اور پھر جہاں اقبال بات ختم کرتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اقبال کی زبان ہل رہی ہے، لہجہ اقبال کا ہے، مفہوم ادھر سے اتر رہا ہے، کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کہا میرے محمد عربی کے بن جاؤ پھر ہم تمہارے ہوں گے، یہ کافر ہمارے لگتے کیا ہیں، ان کو ہم کیوں نوازیں گے، تمہیں نوازیں گے، لیکن شرط یہ ہے میرے محمد کے نوکر تو بن کے دکھاؤ۔ وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند ہوگے اگر تم میرے نبی کے بن کے دکھاؤ نا۔ وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ، تم ہی سر بلند ہوگے، کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، یہ دنیا کیا ہے، یہ جہاں کیا ہے، یہ حکومتیں کیا ہیں، یہ تخت و تاج کیا ہوتے ہیں، یہ بادشاہتیں کیا ہوتی ہیں، ہم قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں پکڑا دیں گے، پھر جو لکھنا ہوا خود لکھ لینا، شرط ہے کہ وفا کا رشتہ رسول اللہ سے مستحکم ہو جائے۔